अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जिस सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है मेंडेलिक एसिड। मेंडेलिक एसिड से पहले मैंने नाइसिनामाइड के ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो बना दी हुई है, अगर आप लोग देखना चाहो आप देख सकते हो। उसमें मैंने हर तरह का सवाल, हर तरह की क्वेरी जो आपके माइंड में आ सकती है वो सब कुछ डिस्कस किया है। कौन सा सीरम लेना चाहिए, कितनी पोटेंसी का लेना चाहिए, कितनी कंसंट्रेशन का लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला है आप वो जाके वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो वो वाली वीडियो लाजमी चेक कर लीजिएगा। तो सीरम लें, किस पर्पस के लिए लें, इस तरह की स्किन टाइप है, ये हमारा स्किन कंसर्न है, तो कौन सा सीरम हमारी स्किन को सूट करेगा, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दी हुई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है ये वाली वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई फिर भी आपको कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडेलिक एसिड के बारे में। जैसे नाइसिनामाइड सीरम हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम हो गया, हाइलुरोनिक एसिड सीरम हो गया, विटामिन सी सीरम हो गया, इसी तरह और भी काफी सारे सीरम्स हैं। इसी तरह से मेंडेलिक एसिड भी एक सीरम है। मेंडेलिक एसिड किन लोगों को यूज करना चाहिए और ये होता क्या है? मेंडेलिक एसिड आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाएगा। आपको सीरम की फॉर्म्स में मिल जाएगा, मॉइस्चराइजर की फॉर्म से मिल जाएगा, फेस वॉशेस की फॉर्म में मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ क्रीम्स की फॉर्म में भी मिल जाएगा। आपको कौन सा वाला यूज करना है ये वीडियो एंड तक देखते रहे, आपको पता चल जाएगा। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेंडेलिक एसिड होता क्या है। मेंडेलिक एसिड एक केमिकल एक्सफोलिएंट्स है, जैसे और भी केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इसी तरह से वैसे ही बिल्कुल ये मेंडेलिक एसिड भी एक केमिकल एक्सफोलिएंट है। केमिकल एक्सफोलिएंट्स दो तरह के होते हैं, AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड BHA बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, अब जो AHA होता है वो आपकी अपर स्किन के ऊपर काम करते हैं, जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, BHA जो होते हैं वो आपकी जो डीपर लेयर्स में जो आपकी स्किन होती है ना उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, मेंडेलिक एसिड केमिकल एक्सफोलिएंट है, कौन से वाला? AHA, जो कि आपकी अपर स्किन के ऊपर वर्क करेगा। अब आपकी अपर स्किन के ऊपर जो भी इश्यूज हैं उनको जरा आप अपने माइंड में बिठा लो। आपकी अपर स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो सकती है, पिंपल्स के निशान हो सकते हैं, डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं, पैचेस हो सकते हैं, मतलब ड्राइनेस के पैचेस हो सकते हैं, फाइन लाइंस हो सकती हैं, रिंकल्स हल्के फुल्के भी आना शुरू हुए हैं वो हो सकते हैं, एक्ने हो सकती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डल स्किन हो सकती है, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा किस्म का सीबम हो सकता है कि जी स्किन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा किस्म का सीबम प्रोड्यूस कर रही है। अब इन सारे मसलों को हल करने के लिए आप लोग मेंडेलिक एसिड यूज कर सकते हो। बस अब मजीद बताऊंगी कि मेंडेलिक एसिड किस तरह से इन सारे स्किन कंसर्न पे काम करता है। नंबर 1, अगर आपकी देखो स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स है ना, तो मेंडेलिक एसिड क्या करेगा? आपकी अपर स्किन की जो लेयर है उसको रिमूव करेगा। ठीक है, तो पहले ही पता है, कहा जाता है कि जी स्क्रबिंग करें, उससे डेड स्किन रिमूव होती है। डेड स्किन रिमूव करने का स्क्रबिंग भी एक तरीका का रहा है, बट उससे काफी सारे लोग कहते थे कि जी बहुत ज्यादा, क्योंकि हार्श हैंड्स के साथ करते थे, पिंपल्स बहुत ज्यादा बन जाते थे। सो अभी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी जैसे हर चीज में आ रही है, इसी तरह से जदीद किस्म की प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। अभी आपको ज्यादा रगड़ने की, इस तरह से मसाज करने की जरूरत नहीं होती है। केमिकल एक्सफोलिएंट्स होते हैं वो आप लगा लो एक दफा फेस के ऊपर, जिस तरह से आपको गाइड किया गया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है। सारी डेड स्किन जो आपकी आराम से रिमूव हो जाती है। मेंडेलिक एसिड भी बिल्कुल यही काम करता है। मेंडेलिक एसिड अगर आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, आप मेंडेलिक एसिड लगाओगे, जैसे मैं अभी बताऊंगी आपको, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता करके। के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है, बहुत ज्यादा सीबम एक्स्ट्रा किस्म का प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी जाके ये कंट्रोल करेगा। एक्स्ट्रा ऑयल और सीबम की वजह से आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, अनक्लॉग करते हैं आपके पोर्स को। पोर्स क्लॉग होने की वजह से एक्नी जो होती है उसको जाके ये कम करता है। मेंडेलिक एसिड ने जो मेन रीजन है आपकी एक्नी की उसको कम किया। एक्नी किस वजह से हुई? ऑयल होने की वजह से, सीबम होने की वजह से, फिर उसकी वजह से पोर्स ब्लॉक हो गए, उसकी वजह से एक्नी होगी। तो इसने क्या किया? इसने सबसे पहले जो मेन रीजन है ऑयल और जो सीबम है उसको जाके हिट किया, उसको टारगेट किया, जिसकी वजह से ऑयल और सीबम कंट्रोल हुए। सीबम और ऑयल कंट्रोल होने की वजह से आपकी जो है पोर्स क्लीन हो गए, और उनको क्लीन करने की वजह से आपकी जो पिंपल्स और एक्नी वगैरह जो होती है उसको भी इसने कंट्रोल किया। स्किन सेल टर्नओवर का आपने काफी सारी वीडियोस में भी लोगों की सुना होगा कि जी सेल टर्नओवर को जो है इंक्रीज करता है। इसके अलावा इंटरनेट पे भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको क्या बेसिक इसका कॉन्सेप्ट पता है कि सेल टर्नओवर क्या होता है? सेल टर्नओवर ये होता है, देखो
آپ کی فیس، آپ کی جو اسکن ہوتی ہے نا یہ نیچرلی کچھ عرصے کے بعد جو ہے شیڈ ہوتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا سانپ اپنی جو ہے اسکن بدلتا ہے، ایسے ہی انسان بھی اپنی اسکن بدلتا ہے. وہ کس طرح سے آپ کو پتا ہوگا، آپ کی جب آپ کہتے تھے یار ایک ٹائم تھا کوئی فیس کے اوپر دانا نکلتا تھا نا، کچھ عرصے کے بعد اس کے نشان ختم ہو جاتے تھے، لیکن ابھی دانا نکلتا ہے اس کا نشان رہ جاتا ہے. اس طرح سے نشان ریموو نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے آپ لوگوں کی ایج زیادہ ہوتی ہے آپ کا جو سیل ٹرن اوور ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اب سیل ٹرن اوور کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیڈ اسکن جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد شیڈ ہو رہی ہے. جب آپ ینگ ہوتے ہو تو وہ مور فریکوینٹلی ہوتی رہتی ہے، جب آپ کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے. سیل ٹرن اوور کو پروموٹ کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہو، آپ ایکسفولینٹس یوز کرتے ہو. ایکسفولینٹس وہی جیسے ابھی مینڈیلک ایسڈ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. مینڈیلک ایسڈ کیا کرے گا، آپ کی جو ایک اپر اسکن لیئر ہے اس کو ریموو کر دے گا، جو کہ پہلے نیچرلی جب آپ ینگ تھے آٹومیٹکلی ہو رہی تھی، لیکن ابھی اس ایج پہ آ کے جب آپ کی ایج بڑھنا شروع ہوئی ہے وہ ایک جگہ پہ سٹاپ ہو گئی ہے. آپ نے ایکسفولینٹ لگایا، ایکسفولینٹ لگانے سے کیا ہوا کہ آپ کی وہ جو اسکن ڈیڈ اسکن جو تھی وہ ریموو ہوئی ہے. آپ کی جو پرانی والی اسکن ہے وہ ریموو ہو گئی اور نئے والی اسکن جو ہے وہ آپ کی باہر آئی ہے. ٹھیک ہے، اب ڈیفینیٹلی ایک میل کی پرت ہے، ایک گندی میل ہے جس کے اندر آئل ہے، سیبم ہے، ہائپر پگمنٹیشن ہے، ڈارک سپاٹس ہیں. جب آپ ایکسفولینٹ لگاؤ گے، ایکسفولینٹ کا کام ہے اس والی اوپر والی لیئر کو ریموو کرنا. آپ اس چھلکے کو اتار دو نیچے سے، ڈیفینیٹلی آپ کی اسکن پہلے والی کی نسبت صاف ستھری نکلے گی. آپ کی اسکن نیچے سے سافٹ فریش اور نیو نکلے گی تو اس کا کیا مطلب ہے، آپ کی اسکن بہت زیادہ فرم لگے گی، آپ کو بہت زیادہ کلیئر لگے گی، آپ کو کلیجن آپ کو لگے گا آپ کی اسکن کا بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے، اسکن بہت زیادہ فارم ہو گئی ہے، بڑی ہیلدی سی لگے گی. آپ کو فیل ہوگا کہ یار میری اسکن بڑی تھک سی لگنا شروع ہو گئی ہے. وہ جو تھکنس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کا کولیجن جو ہے وہ بوسٹ ہوا ہے اور آپ کی اسکن فارم ہو گئی ہے. رنکلز جو فائن لائنز پہ بھی یہ ورک کرتا ہے، جو آپ کی اپر لیئر پہ ہوتی ہے اس کو جا کے ریموو کرتا ہے. اس میں مینڈیلک ایسڈ کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں. سائیڈ افیکٹس میں کیا ہو سکتا ہے، آپ کی اسکن اریٹیٹ ہو جائے، برننگ سینسیشن آپ کو ہونا شروع ہو جائے فیل، اس کے علاوہ ریڈنس ہونا شروع ہو جائے، ایچنگ شروع ہو جائے. سو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ مینڈیلک ایسڈ یوز کرنے کے بعد ہوتا ہے. کچھ دنوں تک یہ چیز آپ کو فیل ہوگی کہ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہو مینڈیلک ایسڈ کی، آپ کی جو ہے وہ اس طرح کی آپ کو شکایت ہوتی ہے جو کہ تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو مسلسل یوز کر رہے ہو لیکن آپ کو مسئلہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے تو آپ یہ پروڈکٹس جو ہے وہ یوز کرنا چھوڑ سکتے ہو یا ڈاکٹر سے آپ کسی سے کنسلٹ کر سکتے ہو. ادروائز یہ اس طرح کا انگریڈینٹ ہے کہ اس سے کوئی ایسا بڑا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا کہ جس سے انسان پریشان ہو. یہ نارمل سے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. کیا کچھ سائیڈ افیکٹس فیل ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ ایکسفولینٹ لگاتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو برننگ سینسیشن، اریٹیشن، ایچنگ وغیرہ ہو جائے کیونکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ اس پروڈکٹ کے یا ایکسفولینٹس کے یوز ٹو نہیں ہے. جب وہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ نے ایکسفولینٹس کو مکس نہیں کرنا. جیسے AHA مینڈیلک ایسڈ کے اندر ہے، AHA سیلیسیلک ایسڈ کے اندر ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ پروڈکٹس مکس کر کے لگا رہے ہو. ایسا کوئی فیس واش ہو جس کے اندر مینڈیلک ایسڈ ہو، یا ایسا کوئی سیرم آپ لگا رہے ہو جس میں مینڈیلک ایسڈ ہو، اس کے بعد آپ موئسچرائزر لگائیں جس کے اندر سیلیسیلک ایسڈ ہو. مطلب سمجھ رہے ہیں، آپ مکس کر کے چیزیں نہیں لگانی ہیں. اب AHA میں کون سے ہو گئے، جیسے گلیسرولک ایسڈ کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا، سیلیسیلک ایسڈ کو نہیں کرنا، ریٹنولز ان سب کو آپ نے اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ریگولر فالوور ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کافی عرصے سے نا ایکنی کا ایشو چل رہا تھا. سو میں ڈفرنٹ چیزیں ٹرائی کری. ایسے میں میرا فیوریٹ برانڈ کالڈ لیف فارم، انہوں نے مجھے خود کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم آپ کو کچھ پروڈکٹس وغیرہ بھیجنا چاہتے ہیں، آپ اس کو یوز کرو. یوز کرنے کے بعد جو بھی آپ کا آنیسٹ ریویو ہوگا وہ آپ دیجیے گا. اینڈ دے ور کائنڈ انف کہ انہوں نے مجھے اچھا خاصا ٹائم دیا کہ جب آپ مرضی آپ اس کو یوز کریں، جب آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں، آپ تبھی اس کو دیجیے گا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. ابھی میں نے تقریباً اس کو کوئی 2 ویکس یا پھر 3 ویکس اس کو یوز کیا. میری ایکننگ کا جو پیٹرن تھا وہ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ کین آبزرور ہوں میں کہ یہ چیز ہوئی ہے تو اب ایسے ہو گیا ہے، پہلے اس جگہ پہ دانے تھے اب اس جگہ پہ دانے ہیں، مطلب مجھے چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. سو مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ چیز مجھے سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ایسے میں ان پروڈکٹس نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. سو میں آپ کو یہ جو بنڈل آج دکھاؤں گی نا، اس کے اندر مینڈیلک ایسڈ ہے. مینڈیلک ایسڈ کے آپ نے سارے بینیفٹ سن لیے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ مینڈیلک ایسڈ لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو بولوں گی کہ آپ ان میں سے نا کوئی سی بھی 2-3 پروڈکٹس لے لو. 1-2 چیز بتاؤں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ 1-2 چیز نہیں لینی ہے، چاروں کی چاروں آپ کو لینی پڑے گی، تب جا کے آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں گے. ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے وہ ہے ہمارے پاس لیوزٹ کا فیس واش. ٹھیک ہے، اچھا جی، فیس واش جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کیوٹ سی پیکیجنگ کے اندر آتا ہے. اس کی پرائس وغیرہ مینشن ہے. اس کے علاوہ میں لنک سب پروڈکٹس کے
ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی. آپ لوگ اگر لینا چاہو تو لے سکتے ہو. 60 ml آتا ہے اور آپ اس کو صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. آپ نے فیس کو پہلے ویٹ کرنا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے آپ نے اچھے سے پہلے لیدر بنانا ہے, اچھے سے پہلے فوم سا بنا کے آپ نے ایٹ لیسٹ اپنے چہرے کو 60 سیکنڈس کے لیے مساج کرنا ہے. پھر آپ نے رینس کر دینا ہے. آپ اس کو صبح اور شام 2 ٹائم استعمال کرو گے, بہت اچھے سے فیس کو کلین کر دے گا اینڈ سافٹ بھی بنا دے گا, ڈرائی بالکل بھی نہیں کرے گا. جیسے آپ نے فیس کو واش کرنا ہے صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم, آپ اس سے اچھے سے فیس کو واش کر سکتے ہو. اس کے بعد جناب آپ نے لگانا ہے یہ لیوزٹ کا سیرم. ان کے سیرم کی پیکنگ چیک کریں, بڑی کیوٹ سی پیکیجنگ ہے. اچھا ان کا سیرم ہو گیا یا فیس واش ہو گیا, دونوں کا جو مین انگریڈینٹ اس میں ڈالا گیا وہ منڈیلک ایسڈ ہے. منڈیلک ایسڈ کے بینیفٹس آپ لوگ جان چکے ہو. اچھا اس کو یوز کیسے کرنا ہے, آپ نے رات کے ٹائم پہ صرف اس کو لگانا ہے, ٹھیک ہے. پہلی دفعہ جب آپ یوز کرو گے آپ نے 3 سے 4 ڈراپس لے کے آپ نے اس کو فیس کے اوپر لگانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 1 دن کا گیپ دینا ہے, پھر 1 دن کا گیپ دینے کے بعد آپ نے اگین 3 سے 4 ڈراپس وہ لگانے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے تقریباً 2 ویکس اسی طرح یوز کرنا ہے. 2 ویکس یوز کرنے کے بعد آپ جب تقریباً 15 ڈیز یوز کر لو گے پھر آپ اس کو ریگولر بھی یوز کر سکتے ہو. کسی قسم کی اریٹیشن وغیرہ نہیں ہوگی. اگر اریٹیشن ہوتی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ نارمل سی بات ہے منڈیلک ایسڈ یوز کرتے ہوئے. اور صبح کے ٹائم آپ نے سن بلاک لازمی لگانا. اسکن سم ٹائم جیسے میں نے بھی بتایا کہ آپ کی اسکن اریٹیٹ ہو سکتی ہے, آپ کی اسکن ہو سکتا ہے بہت زیادہ آپ کو لگے کہ ڈرائی ہو گئی ہے, اریٹیشن خارش ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ایسے میں آپ کو اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اور نارملی کوئی بھی آپ لے لو ایکسفولینٹ, ضروری نہیں ہے کہ منڈیلک ایسڈ ہو, کوئی بھی ایکسفولینٹ لو. جب آپ کی اسکن کو ایک مطلب اوپر والے لیئر کو ریموو کیا جاتا ہے تو آپ کی اسکن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈرائی ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. تو ایسے میں آپ نے کوئی اچھا سا موئسچرائزر لگانا ہوتا ہے. اب ایسے میں اس سے اچھا موئسچرائزر کیا ہوگا جو کہ لپ فارم کا ہی ہے, ایمولینٹ ہائپوالرجینک موئسچرائزنگ لوشن. اس کے اندر SPF 20 بھی ہے. آپ صبح کے ٹائم بھی یوز کر سکتے ہو, شام کے ٹائم بھی یوز کر سکتے ہو, ہاتھوں پہ بھی یوز کر سکتے ہو, باڈی پہ بھی یوز کر سکتے ہو. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں سیروے کے پروڈکٹس یوز کرتی تھی. سیروے کا موئسچرائزر جو ہے وہ میں یوز کرتی رہی ہوں. بہت زیادہ ایکسپینسو تھا اور ابھی ڈیفینیٹلی بائیکاٹ لسٹ پہ بھی ہے. تو میں اوائڈ کرتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اوائڈ ہی کیا جائے جو کہ بائیکاٹ لسٹ پہ ہیں. سو یہ والا ایک بہت اچھا آلٹرنیٹ ہے ایک سیروے کے موئسچرائزر کا. بہت اچھے سے سارا دن آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھے گا, ایشو نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کو میں بولوں گی کہ یار یہ والا موئسچرائزر مسٹ ٹرائی کریں, بہت اچھا لگے گا آپ کو, مطلب دل خوش ہو جائے گا. اگر فیس کے لیے آپ کو نہیں بھی چاہیے, ہاتھوں اور پاؤں کے لیے لے لو. آگے سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں میں آپ کو پتا ہے کتنے ہاتھ اور پاؤں ڈرائی ہو جاتے ہیں. یا ویڈیو کے اندر ہاف میرا فیس جو ہے وہ کٹا ہوا ہے, وہ میں ابھی ایڈیٹنگ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا. اینی ویز یہ ان کا ایمولینٹ لوشن ہے جس کی تعریفیں آلریڈی میں بہت ساری کر چکی ہوں. پرائس بھی آپ دیکھ سکتے ہو. صرف یہ بولوں گی کہ دس از فار آل اسکن ٹائپ. آنکھیں بند کر کے لے لیں. اور کوئی پروڈکٹ لینا ہے کہ نہیں لینا, یہ والا لازمی پروڈکٹ لو. کوئی گریسی فیلنگ نہیں آتی, چپ چپ نہیں آتی اسکن کے اندر, بڑی ایزیلی ابسارب ہو جاتا ہے. اور اگر مجھے کوئی بولے نا کہ آپ لپ فارم کے کوئی ایک پروڈکٹ سلیکٹ کریں تو میرا خیال ہے وہ یہ والا پروڈکٹ میں سلیکٹ کروں گی. یہ مجھے اتنا پسند آیا. سچ اے بیڈ لک, سیریسلی یہ والی ویڈیو بنائی ہے. پہلے میرے وہ ہاف فیس کا پرابلم تھا, پھر اس کے بعد ہے سے وائس ہی نہیں یہاں پہ ریکارڈ ہوئی. سو ابھی میں یہ الگ سے میں نے ویڈیو کلپ بنا کے اور پھر میں شوٹ کر رہی ہوں. اچھا جی, ایک چیز آپ کو میں بتاؤں گی کہ اگر آپ AHA لگا رہے ہو, BHA لگا رہے ہو, کسی بھی قسم کا کیمیکل ایکسفولینٹ یوز کر رہے ہو نا, اور اس کے بعد صبح اٹھ کے آپ سن بلاک نہیں لگاتے, سن بلاک کے بغیر آپ کچن میں چلے جاتے ہو, دھوپ میں چلے جاتے ہو, تو میرا خیال ہے یہ سارے پیسہ بھی آپ برباد کر رہے ہو, اسکن بھی آپ برباد کر رہے ہو. کیونکہ جب اس طرح کی اسکن آپ بڑی ایکسفولیٹ سی کر کے آپ ڈائریکٹ سن لائٹ میں جاتے ہو یا ہیٹ کے سامنے جاتے ہو تو آپ کی جو پگمنٹیشن ہوتی ہے یا جو ایشوز جس کی وجہ سے آپ یہ ساری چیزیں لگا رہے ہو وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. سو جناب سن اسکرین جو ہے وہ مسٹ ہے, اور ان کی سن اسکرین جو ہے وہ میری فیوریٹ ہے. کیسے اٹھا کے چیزیں پھینکی میں نے. بائی دا وے یہ میری ویڈیو تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بونگی لگی ہوگی, لیکن پھر بھی اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.